وہ بچے جو کن ذہن ہیں ان پر 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ 21 ٹائمز یا 41 ٹائمز بادام اور مصری ان دونوں کو ملا لیں، ان کو کوٹ لیں. یہ ہماری حکمت کا بھی نسخہ ہو گیا ذہن تیز کرنے کے لیے. اور اس کو شہد میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر اگر آپ ارلی مارننگ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ کے بادام مصری کے اندر ملا لیں، دودھ میں ان کو دے دیں بچے کو، تو انشاءاللہ اس کی قوت حافظہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا جو وہ ایسے پیشنٹ جو کینسر جن کو ہے کہیں باڈی میں کہیں بھی کینسر ان کو، وہ لال یعنی کہ جو لال جگ جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اور اس میں 3 5 یا 7 گلاب کے پھول، اس پہ سلام قولا من رب الرحیم 41 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ جگ میں وہ 5 گلاب ڈال دیا آپ نے اور آپ نے اس کو 313 جگ ریڈ ہو. جی ہاں والد صاحب فرماتے تھے. جی جی یہ تو اب سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کلرز کا اتنا وہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کانچ کا تو آپ نے کون سی بوٹل میں، تو سائنس بھی کلر بتا رہی ہے. بالکل آپ اس کو کانچ میں لال رنگ استعمال کر لیں، 3 یا 5 یا 7 گلاب اس میں ڈالیں اور 313 مرتبہ یا پھر کم 41 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ آپ سلام قولا من رب الرحیم آپ پڑھ کے دم کریں. آپ وہ پیشنٹس کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کینسر آہستہ آہستہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے کافی سارے اس طرح پیشنٹ کو بتایا الحمدللہ وہ کافی ریکور ہوئے. تیسرا یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو تھریٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں سیاستدان ہیں، ہمارے فورسز کے بھائی ہیں میرے، تو ہمارے علماء کرام میں بڑے شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا یہ سے یبصرون تک آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جب گھر سے نکل رہے ہوں تو پڑھ کے دم کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یعنی جو اسلام کا جو شروع کا ابتدائی دور تھا جب آپ گھر سے نکلتے تھے خود نبی اسلام سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے نکلتے تھے. حضور خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے، کافروں کو نظر نہیں آتے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے. ایک پروٹوکول ہوتا تھا فرشتوں کا جو اللہ کے نبی کو لے کے آتا تھا اور لے کے جاتا تھا. آپ اس سے استدلال کریں اس حدیث سے کہ اگر آپ سورہ یاسین میں چلیں، آپ سورہ یاسین کا بھی دل ہے نا، پورے قرآن کا دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم. تو سلام قولا من رب الرحیم جبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ مریض جو بہت زیادہ خطرناک کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں، یا اللہ یا سلاموں پڑھیں. تو اب اگر وہ یہ یاد کر لیں سلام قولا من رب الرحیم تو اس سے بہت زیادہ آپ بچ جائیں گے. اسی طرح وہ لوگ جو نافرمان ہیں، میاں بیوی کے اندر رنجشیں بہت آ چکی ہیں، سلام قولا من رب الرحیم آیت نمبر 58 59 60 61 4 آیتیں آپ پڑھ کر چینی میں دم کر لیں. اب یہاں میں وہ بہنوں سے کہوں گا یہ نیت نہ ہو کہ شوہر کو کنٹرول کر لیں اور غلام بنا لیں، یہ نیت ہوگی جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ پڑھ کر دم کریں. ساس بہو میں رنجش بہت ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس میں پڑھ کے دم کر لیں. میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ گھر ٹوٹنے کی بات آتی ہے اور کسی بھی صورت میں بیٹھتے ہیں. مزے کی بات ہے جس گھر میں جنات کی معاملات ہوں اگر اس گھر میں زعفران سے لکھ کر لگایا جائے سورہ یاسین تو وہاں جنات خبیث مراد جو شیاطین جنات ہیں وہ انٹر نہیں ہوں گے. اچھا اب آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ پرنٹ جو ہے وہ آپ لے آئیں. اچھا اب یلو ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ زعفران سے مشابہت ہو جائے گی، ورنہ پھر آپ بلیک میں لگا دیں سورہ یاسین لگی ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ جنات کی انٹری نہیں ہوگی. ہماری اکثر ہوتا ہے نا بلیک میجک ہو جاتا ہے، گھروں میں نحوستیں ہو جاتی ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہیں، بدبو کا آنا شروع ہو جاتا ہے، بے برکتی اتنی ہوتی ہے کہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. اسی طرح دکان میں نظر بد کے معاملات ہو جائیں تو وہ کہتا ہے یار سیل تو ہو رہی ہے، میں عام الفاظ میں یار گلک میں ڈالتا رہا ہوں پیسے لیکن شام میں حساب کرتا ہوں تو 2-3 ہزار کا لاس ہو جاتا ہے. یہ اکثر جو تاجر ہیں حضرات وہ بات کرتے ہیں. اس میں یہ کہ وہ سورہ یاسین کو لکھ کے اگر اس میں باکس میں جہاں وہ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں تو اس سے جو بے برکتی والے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. صحیح. اچھا کالر